میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ساتھ رہ رہے ہیں، برسوں گزر گئے، ہو جاتی ہے چٹک پٹک ہو گئی، کوئی بات بری لگ گئی تو جھگڑا بھی ہو گیا، لیکن اب ہم کیوں جائیں کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس کہ بھائی ہمارا رشتہ رہا کہ نہیں رہا؟ اگر ہم دونوں راضی خوشی رہنا چاہتے ہیں اور کبھی غصے میں کوئی ایسی بات نکل گئی تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ دیکھیں، میاں بیوی راضی تو میاں بیوی تو ہونا وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اگر میاں بیوی ہی نہیں رہے تو اب قاضی صاحب ہوں یا نہ ہو، وہ ان کو بہرحال کچھ کرنا ہی پڑے گا، اپنا کو سلوشن نکالنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ بھئی یہ میاں بیوی بنے کیسے؟ ان کے بننے کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا نکاح، ٹھیک ہے۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایک دوسرے پہ حرام تھے، اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو اسلام نے، ان کے دین نے بتایا کہ نکاح وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اجنبی مرد و عورت ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس دین نے ان کو یہ بتایا کہ اجنبی مرد و عورت نکاح کے ذریعے حلال ہو جاتے ہیں، وہی دین ان کو یہ بتاتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پہ حرام بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو تو مانے دوسرے کو نہ مانے؟ نہ تو نکاح کے ذریعے حلال ہونے کی بات ان کو علماء نے بتائی تھی، یا علماء نے یہ کوئی دین گھڑ کے ان کے لیے رکھا تھا، اور نہ طلاق کے ذریعے حرام ہونے کو کوئی علماء نے گھڑ کے ان کے سامنے بیان کیا تھا۔ نکاح کے ذریعے حلال ہوئے تو یہ ان کے دین نے ان کو بتایا تھا، طلاق کے ذریعے یہ ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے تو یہ ان کا دین ہی ان کو بتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو اپنے طور پہ معلومات نہیں ہے، تو جہاں معلومات نہیں ہے وہاں پر ہر بندہ صاحب معلومات کے پاس جاتا ہے، صاحب علم کے پاس جاتا ہے، اور دینی معاملات کے اندر جو علم والے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مفتیان کرام کہتے ہیں، لہذا یہ ان سے پوچھنے جائے گا۔ ورنہ اگر یہ آپس میں طلاق کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو بھائی نکاح سے پہلے بھی یہی بول دیتے، پھر کہ نکاح سے پہلے بھی یہی کر لیتے کہ بھئی جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ آخر میاں بیوی کی وہاں پر پخ لگانا کیوں ضروری ہے؟ لڑکا لڑکی کر دیں کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو جو غیر مسلم ہے وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی شادی نکاح یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہے تو اس کی باؤنڈنگز ہیں، اگر اسلام ہے تو پھر اس کی باؤنڈنگ۔ نکاح اور میرج یہ تو ایک ایسا فعل ہے کہ جو اور مذاہب کے جو لوگ ہیں نا ان میں بھی اس کی امپورٹنس ہے نا جی، نکاح کا تو ہر مذہب کے اندر ہی، اور ڈائیورس جو ہے، طلاق ہے، وہ دوسرے مذہب میں بھی ہے۔ یہ کون سا طبقہ آ گیا ہے کہ جو طلاق کے بعد بھی کہے کہ جناب، بلکہ اب یہاں تو میرے کو تو یہ سوال آپ نے کر لیا ہے، جی جی، یعنی کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد خود کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے نا طلاق کے بعد، بعض عورتیں اتنی ساس یا عورتیں اتنی خوف خدا والی اور عورتوں میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ نہیں رہتی، وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ رہنا حرام ہو جائے گا، مطلب بہت مرتبہ ہوتا ہے ایسے، عورت اور زیادہ تر لا علمی کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے جی کہ بھئی ایک دوسرے پہ حرام تو ہو چکے پھر بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ہم دارالفتہ کے اندر اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک مرد بہت عرصہ پہلے 20 سال پہلے ایسی بات ہو گئی تھی لیکن ہمیں معلومات نہیں تھی، ابھی ہم نے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے تھے، اس میں یہ بات ہوئی تو ہمیں پتہ چلا، اوہ اچھا ایسا ہو جاتا ہے، اب بتائیے ہمارا کیا حکم ہے؟ تو پھر ان کو حکم بتا دیا جاتا ہے۔ تو لا علمی کے اندر تو یہ کیسز ہوتے ہیں کہ ایک مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہ میٹر نہیں ہوتا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، وہاں پر وہ ان کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ یہ باقی ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہاں جو عبدالحبیب باقی بھائی جو مسلمان اس معاملے میں کیا بے باقی کرے گا؟ عموماً خاندان کے جو بڑے کہلانے والے عموماً یہ کہتے تھے نا کہ یار مولانا کو چھوڑو، اب یہ وہ کون ہوتے ہیں یار ہمارے گھر کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ بھی ہے نا، اصل میں اپنے لاشعور میں جانتے ہیں کہ ان کے پاس گئے نا تو جو صحیح حکم ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب ان کو جو چیز روک رہی ہے نا، یہ بے عزتی کا خوف، میرا خیال ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کراتے کہ ٹیسٹ کرائیں گے تو بیماری پتہ چل جائے گی، ایسے بھی لوگ ہیں نا، یہ مطلب یہ ان کو حالانکہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیمار تو ہیں ہم لوگ، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو تو گیا ہے، لیکن بے عزتی کا خوف اور اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور یہ اسے کہا جاتا ہے نار پہ آر کو ترجیح دینا۔ اللہ اللہ، نار پر آر کو ترجیح دینا، کیا خطرناک جملہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ بھی جب ایک چیز حرام ہو چکی، ٹھیک ہے، لیکن اب لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنا کہ بھئی یہ معاملہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے پہ حرام ہیں، تو اس طرح ان کو شرم آتی ہے، یار ہمارے تو بچے بھی ہیں، ہمارے تو پوتے پوتیاں بھی ہیں، ہمارا خاندان بھی، اب کیسا بتائیں؟ تو ایک طرف یہ آر ہے،
لیکن دوسری طرف نار ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آگ۔ وہ اس آگ، تو وہ اس آر کے چکر میں، شرم کے چکر میں نار آگ کو اور یہ اختیار، بہت جگہ پر ہے مفتی صاحب، یہ بہت ساری جگہ صرف طلاق پہ نہیں ہے، یہ جی تو جی۔ زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، اور میں وہ نہیں صرف مانتا۔ آر پر کیا خطرناک جملہ ہے، واقعی دل پر اللہ کرے لگ جائے کہ واقعی ہمیں نار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر کوئی ہمیں رجوع کرنا بھی پڑ جائے، کوئی غلطی ہو بھی گئی، اور اس کا بھی سولوشن ہم علماء سے یہ پوچھ سکتے دیکھنے والے اگر ہمارا جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہیں۔ یا سوشل میڈیا والے ہمارے اس طرح کی چیزیں اگر دیکھ رہے ہیں، تو اول یہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نہیں یار، اب فائنل یہ ہے کہ شریعت و دین کے معاملے میں ہمیں جو شریعت و دین کی جو اتھارٹی ہے، علماء اسلام، علماء اہل سنت، ہمیں مطلب کہ ان کی طرف ہی رجوع لانا ہے۔ حضور آپ بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہی تو ہے جو دین سکھا سکتے ہیں، یہی تو ہے جو مطلب کہ ہمیں یہ ساری باتیں بتا سکتے ہیں۔